اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اس کے مختصر تشریح میں سمجھا دیتا ہوں کہ یہ جو کہا کہ بعض لوگوں نے اس سے اعمال، بعض علماء نے ارواح اور بعض علماء نے دعا مراد لی ہے، یعنی ان کے عملوں یا روحوں یا دعا کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی اعمال اور دعا قبول نہیں ہوتی اور روحیں واپس زمین میں لوٹا دی جاتی ہیں، جیسا کہ مسند احمد جلد 2 صفحہ 364 اور 365 کی ایک حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ تینوں ہی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، یہ تینوں ہی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، امام شوکانی نے لکھا ہے۔ دوسری اہم نصیحت یہ، خدا کے داعیوں کے مقابلے میں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ان کے مدعو کے اندر متکبرانہ نفسیات جاگ اٹھتی ہیں، وہ ان کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ داعی کی طرف سے صرف نشانی دلیل کا زور ہوتا ہے اور مدعو کی طرف مادی رونقوں کا زور۔ داعی دلیل کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے مدعو مادیات کی بنیاد پر۔ دلیل کی طاقت دکھائی نہیں دیتی اور مادی طاقت آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے۔ یہی فرق لوگوں کے اندر کبر کا مزاج پیدا کر دیتا ہے۔ لوگ داعی کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا خدا کی رحمت میں داخل ہونا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا۔ انہوں نے خدا کو نظر انداز کیا، اس لیے خدا نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا۔ خدا نے اپنے داعی کے ذریعے ان کو اپنی جھلکیاں دکھائیں۔ خدا ان کے سامنے دلائل کے روپ میں ظاہر ہوا، مگر انہوں نے اس کو بے وزن سمجھا۔ انہوں نے خدائی نشانیوں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ ایسے لوگ کیوں کر خدا کی رحمتوں میں حصہ پا سکتے ہیں؟ یہ میں نے مختصر سمجھائی تفسیر انشاءاللہ ریاض التفسیر جب چھپے گی اس میں دیکھ لیجئے گا۔ اب پڑھیے میرے ساتھ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے اور ہمارے دل ٹیڑھے ہونے سے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔